أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، مولانا نے جو کوئی بیان کیا بہت ہی اہم بیان تھا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کے ہم کو توفیق برآمد فرمائے. میں تھوڑا سا آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جد امجد سے ہمارے جد امجد کا تعلق رہا ہے. آپ کے جد امجد ہمارے برادری کے، خان برادری کے پیر رہ چکے ہیں. ان کو بھی میں پیری کی طرح بیٹھایا میں، اور اب ان کے بھائی وغیرہ کا سب اسی کے تعلق ہے. یہ بہت خاص بات کہتا ہوں. جن کے جد اندر بڑا سید امیر صاحب رحم اللہ تھے، چلتے چلاتے ہیں فرمایا بہت بڑی بات ہے والا، آپ کو ایسے کبھی یاد نہیں کرو. تو میں تم لوگوں کے اندر کچھ تدین جو ہے، ان کے جد میں سید امیر صاحب کی وجہ سے کہ تم لوگوں نے ان سے محبت کیا، ان کی نصرت کیا، اس طرح پر تمہارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے تدین عطا فرما دیا. ان کو ہمارے سب حضرات کیا کیا سمجھتے تھے، کوئی تصور نہیں کر سکتا. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو شروع میں لوگوں نے ان کو مانا ہی نہیں. کیا ہم لوگ وہاں سید امیر صاحب کو دیکھے ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن دھیرے دھیرے ان کو بھی مان لیے. بہرحال آپ کے احسانات ہیں، خاندان کے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے طریق پر چلنے کی توفیق ہوگا. اسی سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا. راہ بریلی نصیر آباد میں آدمی کا مکان ہے. ایک دفعہ ہم لوگ نصیر آباد گئے، رات میں رہے. پھر مولانا علی کے تشریف لے گئے. راہ بریلی نے بڑے انداز سے فرمایا کہ آپ لوگ ہمارے وطن قدیمی سے وطن جدید، وطن قدیم سے وطن جدید میں آئے. مولانا نصیر آبادی پہلے تھے. ادھر پر اللہ تعالیٰ نے تعلق پیدا کیا. حضرت مانس کا ایک واقعہ ہے. ایک مسجد کی زمین تھی، تو کیسی ویسی آ جائے، مسلمانوں میں غیر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا. ظاہر کہ اسے جو کہتے تھے ہماری، اور مسلمان کہتے تھے ہماری. تو انگریز کو جج بنایا گیا، ہائی کو آیا فیصلہ کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، مولانا سید امیر صاحب آگے جو کہتے اس کو ہم لوگ مان لیں گے. اس زمانے میں کنٹر بڑے حیثیت تھی. مولانا سید امیر صاحب آگے کہیں تو ہم لوگ مان لیں گے. وہاں سید امیر صاحب کو بلائے گئے کہ بھائی یہ زمین تو ہندو کی ہے، غیر مسلم کی ہے، فیصلہ غیر مسلم کی. اب انہوں نے کہا کہ مولانا نے کتنی زبردست ہم لوگ کی تعریف کیا ہے، تو اب ہم زمین مسلمان میں دیتے ہیں تو مسئلہ یہ چلا ہے. آپس کی رواداری کا فائدہ ہوتا ہے. اس بنا پر اس چیز کی بھی زمانے میں ضرورت ہے. دوستوں، بزرگوں میں ابھی گھر کے نماز میں ایک دوسرے بہی میں پڑھا گیا سامنے. ایک اسلامی بات ہے، اس طرح کہہ رہا ہوں کہ قبلے کی دیوار کو بالکل ایسے پائے، بالکل کھلی کھلی سامنے آبادی، بہت دور تک کی آبادی. مجھے وحشت ہونے لگی. میں تو تاج محل سامنے کھڑکی ہو ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یوں رہوں نقش کی دیوار قبلہ
عالمگیری لکھتے ہیں یکرہ النقش کی دیوار کی جدال قبلہ، قبلے کی دیوار میں نقش نہیں ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی پھٹل لگے ہوئے ہیں کسی طرح جائے نقش ہو۔ ہم لوگ 3 دور گئے تھے، ایک جگہ گئے بہت بڑے عواموں کی جگہ، بہت بڑی مسجد تھی، قبلے کی دیوار میں ایک اتنی بڑا وہ جنگلہ نہیں تھا، کھڑکی نہیں تھی۔ عبداللہ موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ عباس جو کہتے ہیں کہ جدار قبلہ کی طرف کھڑکیاں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہاں بھی اتنی پرانی مسجد، سلطنت مغلیہ سے پہلے کی مسجد، کیا ان کو ہوا کی ضرورت نہیں تھی؟ روشنی بندی نماز ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاں ان کو خوشی کی ضرورت تھی۔ نماز صرف نماز کی ضرورت نہیں تھی، خوشی کی بھی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح کا جو وعدہ کیا ہے اس نماز پر کیا ہے جو خوشی والی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائے ان مومنین جو نماز میں خوشی رکھا ہے۔ نماز کا خیال خوشی کا خیال کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار ان کا ہاتھ داڑھی پہ جا رہا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کا قلب خاشع ہوگا، یہ بار بار ہاتھ اس کا داڑھی پہ لگ جاتا، خوشی کی اہمیت معلوم کی، خوشی کی اہمیت آئیں خوشی نماز پڑھ لیا، خوشی کا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے ایک قاری صاحب نے تلاوت کیا، فرمایا میں نے حاجی تلاوت آئین خوشی آئین بوکا بوکا کہا۔ ہمارے مشاعر میرے دوستوں بزرگوں روحانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اعمال میں روحانیت پیدا ہو، خوشی پیدا ہو۔ علم کر فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تلاوت، نماز سب کچھ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارے کسی نے بزرگ فرمایا الوضوء الانفصال عن الخلق والصلاة الاتصال بالحق۔ خلق سے جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ خلق سے جدا ہونے کا نام وضوء ہے، جدا ہو جاؤ۔ والصلاة اتصال بالحق، نماز میں اتصال بالحق ہو اور وضو سے انفصال عن الخلق ہو، دو چیزوں کی، مخلوق سے جدا ہونا وضو سے، اور نماز سے اللہ سے جڑ جانا۔ آتا ہے روایتوں میں کہ نماز وہ اللہ سے مناجات کرتا ہوتا ہے، یہ کر کے ہم نے دیکھا ہمارا شاہ صلی اللہ علیہ کو واقعی ایسی نماز پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ رفت کار ہے، سارے دن میں ویسی گر گیا رفت کار ہے۔ نہ ہم کو ایسی نماز، ایسی تلاوت، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے خوش، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ نماز اللہ تعالیٰ ہم کو نماز پڑھنے کی خیر صاحب ہمارے تھے، بڑے حضرات تھے، مولانا عبدالرحیم جنبرانی، مولانا اسماعیل صاحب، سید صاحب سے کہا کہ آپ ان کی سید صاحب جو بریلی والے تھے کہا آپ اتنے بڑے ہو کر کے آپ ان سے کیا تو پڑھے بھی نہیں، اطلاعی آئی بھی نہیں۔ کہا بڑا انہوں نے کہا کہ حضرت منہ کو سوال حضرت آپ کو بڑی تعریف ہے، جو اسماعیل صاحب اور عبدالرحیم صاحب کہا حضرت 2 رکعت نماز ہم کو پڑھنے کا سنت بنائے، پڑھنے کے گھر سکھاتی ہے، اگر آپ کھائیں
تو 2 رکعت سنت کے مطابق نماز پڑھا دی. اچھا اللہ اکبر نہیں اس بات کہا اسماعیل فلا آؤ بولو اللہ کے لیے 2 رکعت اللہ کے لیے وضو کرو, اللہ کے لیے سنت کے مطابق وضو کرو. اسی وقت حالت بدل گئی. ایک شان سے کہا چاہیے سامنے کہ اللہ کے لیے وضو کرو سنت کے مطابق. کہتے ہیں وضو ہی سے دنیا بدل گئی. وضو معمولی چیز تھوڑی ہے. وضو معمولی. ایک بزرگ تھے, ایک مرید تھے, اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میں تو اب انوار دیکھ رہا ہوں آسمان پر. انہوں نے سمجھا کہ بشار والا انوار ہے. ابھی تم انوار کھا لیتے ہو, ابھی تمہارے وضو کے انوار ہے, نماز کے انوار کے بہت پیچھے. سخت خوش مستی والے ابو الحسن, سخت خوش مستی والے ابو الحسن کا بھی نہ سنا. ابھی وضو کے انوار میں تم پڑے ہوئے ہو, نکلو اس سے. میرے دوست انہوں نے کہا سنت کے مطابق وضو کرے. اسی وقت کام لے رہا. سید صاحب تھے, اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, یہ علم دنیا عجیب غریب فرق. ہمارے حضرت پوری ہماری برادری خان صاحبان کی سید صاحب کو بڑے سید صاحب کہتے ہیں, اور ان کے دادا کو چھوٹے صاحب سید کا چھوٹے سید. ہمارے سب دادا ہمارے بڑے تھے. ہمارے شہزادے ہیں, ان کی قدر کرنی ضروری ہے. جو نہیں کرنے لگا کہ نشر میں ختم ہو جائے جو ضروری ہے. سید صاحب بھی ذکر ہم بچپن سے سید صاحب یہاں تک کہ ماشاء اللہ سے لوگ توجہ نہیں کیا. وہ سید صاحب رہے تھے, بہت دیر گزر گئے تب تشریف لائے. اخیر میں ہمارے گھر میں تشریف لائے. اس کے بعد جیسے ان کے خود ماشاء اللہ صاحب نے بات کہہ دیا, زیادہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کے اندر جو تدین ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ سید احمد سید امیر صاحب کے تم لوگوں نے خدمت کیا ہے, کیا محبت کیا ہے. تو ہم لوگ کسی محبت کرنا لازم نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ آپ کے وضو و نمازی سب کچھ ہے. ایک صاحب گئے ایک صاحب سے ملنے کے لیے, مختصر جھگڑا ہے, تو ان کے مطلب کمیونسٹ تھے. لیکن اس کے بعد حضرت کے جانے کے بعد نماز بات پڑھنے مسلمان ہو گئے. تو ان کا ایک دوسرا آدمی تھا, وہ کمیونسٹ تھا. تو گئے گھر, کہاں پرانے ہیں وہ گئے پڑھے لکھے تھے. کہا نہیں وہ نماز پڑھنے گئے ہیں. تو کہا کہ ابھی اسی میں پڑھا ہوا ہے. دوسرے ساتھی نے کہا, اور وہ ایسے بڑے موچا کہ ہم لوگ اس کی نماز پر رش کرتے تھے. ڈبل ایم جس کو کہا جاتا ہے, ایسی نماز پڑھتے تھے. اللہ نے جب بدلا, جب حضرت الہ آبادی تشریف لائے تو کسی نے پوچھا کیا ماشاء اللہ صاحب سے الہ آباد کو کیا فائدہ پہنچا. کہا کتنے کمیونسٹ مسلمانوں میں ایک کم فائدہ ہے. تو انہوں نے کہا ابھی تو وہ نمازی پڑھ رہا ہے, کب تک ہی پڑھتا رہے گا, اس سے کیا فائدہ, بہت پڑھ گئے. انہوں نے اپنے حضرت سے کہا, حضرت نے فرمایا کہ کیا کہہ دو سب کو نمازی ہی ملا ہے, سب کو نمازی ہی سے ملا ہے. سید صاحب نے نماز سے ملا ہے, بزرگوں کو نماز سے ملا ہے, صحابہ کو نماز سے ملا ہے. اسی نماز سے سب کو ملا ہے. نماز کو تم کو نہیں ملا, تمہاری معلومی سیدنا عبد القادر جیلانی کو نماز سے ملا ہے. اس پر ایک قصہ سناتے تھے, سمجھ میں آنے والا ہے. قصہ یہ سناتے تھے کہ پولیس کے آدمی تھے, ہمارے صحیح سابق کا واقعہ سنانے تھے, کسی ان کے آدمی کا پولیس کے آدمی تھے. وہ مجرموں کو اس سے جیل سے لے آتے جاتے تو پیش کرتے ہیں اس میں کچہری میں. تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ مجرموں کو کچہری لے آتے تھے. پھر بہت وقت ہو گیا تھا, تو کہا تم یہیں بیٹھے رہو, میں وہاں پڑھ کے آتا ہوں. اب سو تو چوری تھا, بھاگ گیا. جھوٹا ادھر
کہیں ملا نہیں، کہا گیا نماز کے وقت میں گیا، یقین دیکھیے اتنا یقین کے واسطے سوچا آنے لگتا ہے ہمارے بزرگوں کے یقین. وہ پولیس آدمی سپاہی تھے، یہ یقین کہا نماز ہی کے وقت میں بھاگا ہے تو نماز ہی پڑھوں گا وہ آئے گا. یہ میری ایمان کی بات. نماز تو اپنے ہی پڑھنا، سب کو اس سے ملا ہے، سب کو نمازی سے ملا ہے. یہ بات جنہوں نے یہ ہے کہ ایک تھانوی کے مریض تھے اور وہ تھے نہیں، ان کی بیوی مریض تھی، تو وہ برابر وہ کہا کرتے تھے ڈپٹی صاحب یا تحصیلدار صاحب کے کیا نماز پڑھتی ہے، نماز سے تم کو کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت تھانوی کو لکھا، یہ حضرت ہمارے شوہر یہ ڈپٹی صاحب ہیں، ان کو جلدی سمجھ نہیں آتی باقی سب ڈپٹی صاحب ہیں، وہ یہاں کو کہاں کرتے ہیں نماز پڑھتی ہے کیا ملتا ہے تم سے؟ حضرت تھانوی نے لکھ دیا یہ کہتے نماز ملتی ہے، نماز سے ہم کو وہ ڈپٹی صاحب نے کھولا دیکھا کہ یہ جواب تھانوی نے لکھا ہے، بس وہیں سے کر گئے. پھر وہ نماز سے ہم کو نماز ملتی ہے. کسی کا لڑکا مل گیا تو کہا جائے گا کیا ملے تو کو لڑکا ہمارا مل گیا کیا؟ جب نماز ایک مقصود ہے، جب نماز ملی وہ پولیس والے بتائے پھر نمازی پڑھنے لگے. کہا کہ نمازی کو ایسے بھاگا ہے تو نمازی پڑھنے سے آئے گا. ابھی کی یقین پولیس آدمی ہے، کسی کو حقیق نہیں بننا چاہیے، یقین تھا نہیں. اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ چھیلنے والوں کو کم نہ سمجھو، ان کی نظر زیادہ سے زیادہ چھیلنے والوں پر ہے، تمہاری جیبوں پر نظر ہے. کیسا فرق ہے ان میں اور تم میں؟ اصلاح کرو. وہ نماز پڑھنے لگے، آ گیا جب کو پیچھے بیٹھا ہوا، کہا کیسے تو آگے بھائی جو بھاگ گئے تھے؟ کہا حضرت جدھر بھی بھاگا ادھر چاہنے والی پائے، جس گلی میں گیا چاہنے والی میں نے چلو بیٹھ جاؤ. سپاہی کو اس میں آم تو رہے گی، آم تو رہے گی، یہ تو اندھے بن کے کب تک رہو گے؟ فیصلہ دیا. اب ڈپٹی کرتا لوگوں کو معلوم ہوا بڑے آفیسران کو یہ سپاہی ایسا ہے صاحب کرامتی تو ہے. کہا اب تم کو ڈیوٹی معاف، اب تم مسجد میں نماز ہی پڑھے. یہ واقعہ میں نے 10 بتا سنا ماشاء سے رہتا ہے. بہت نماز سے نماز نہیں تھی، بات تھانی کا جملہ ہے. بیوی ان کی کہتی تھی ہمارا شوہر والا کہتا ہے نماز سے تم کو کیا ملتا ہے؟ تو کہتے نماز نہیں تھی. مقاصد میں نہیں پوچھا جاتا ہے. اب حضرت کا مطلب یہ کہ نماز خود مقاصد میں سے جیسے اللہ سے تعلق پیدا ہو، گویا کہ نماز میں یونانی گویا کہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. اور یہ ہے الوضو الانفصال عن الخلق اور صلاۃ الاتصال بالحق. بس مقصود نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر پورا اطمینان لگا. ہمیں اس کی ضرورت ہے. ایک تو اس کی ضرورت ہے، دوسرے حسن خلق کی ضرورت ہے. وہ اس کو لیتم میں مکارم اخلاق، میں مکارم اخلاق کی تحقیق کے لیے بھیجا گیا. یہ ہے بہت مشہور حدیث ہے. آج بھی دوسری مسجد میں گیا تو سب کھلا ہو، ایک دم کھلا ہو، اور آگے بہت بڑی آبادی. مجھے بہت راحت دی. اسی طرح یہاں آنے سے کسرا نہیں لگا. جب یہاں ایسا تو یہاں معلوم کیا ہوگا. وہ تو ناتمام مسجد ہے، یہی بات ہے. جب ناتمام مسجد میں اتنا زیادہ سب ہے تو یہاں معلوم کیا ہوگا نہیں جانا. بہت لوگ کہا آگے لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے، بالکل جو اچھی چیزوں کرینے دیتے سب دروازے کھلے ہوئے اور آگے غیر مسلموں کی آبادی. مجھے بہت اثر ہوا. میں کہا کہ یا اللہ، ایک تو خود مسجد کا دیوار دروازہ یہی جب مفتی محمود صاحب سے بھی نقل کیا تھا، یوک رہو نقش علی جلال قبلہ، قبلہ کے دیدار پر نقش مکروہ ہے. میں نے کہا جب نقش حضرت مکروہ ہے یہ کھڑکیاں کب جانے جائیں گی؟ مفتی صاحب کا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تو وہ کھڑکی دیکھ کر مجھے بہت اثر ہوا. میں لے لیا. میں کھڑکی نہیں، سب دروازے کھلے تھے ایک دم.
مجھے یہ بات یہ نماز مسجد ہے کہ کیا جامع مسجد ہے اور کہیں رکاوٹ نہیں، خوشی سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، ان کا پردہ ہے یہ ہے. دوسرے کہ ان لوگوں کا سامنا ہے، کہتے ہیں کوئی محلے کا سامنا اس کو گاڑی دے دیجیے. میں نے کہا کہ اس وقت اس کے بعد بھی معلوم ہو کہ غیر مسلموں کا ہے. میں نے کہا غیر مسلموں کا ہے، غیر مسلم عورتیں بھی شرم کرتی ہیں. وہ کم نہیں ہے نہیں کہ وہ اپنے کو سامنے دے آئے نمازیوں کے سامنے نہیں، وہ نماز کے سامنے چل رہے وہ بھی نہیں جاتے، ان کو بھی تکلیف ہوگی، ان کو بھی تکلیف ہوگی. اور ایزا المسلم مسلمون من لسانی فی مسلمان بعض روایتوں میں غیر بھی ہے، غیر مسلم سے بھی ایزا نہ دو. میرے دوست نے یہ کہا ایسے تو ان لوگوں کی ایزا ہوگی. اتنے آدمی ہزاروں آدمی ادھر دیکھیں گے، کوئی غیر مسلم عورت نہیں نکلے گی باہر ادھر. میں نے کہا اور میں نے کہا کہ ان لوگوں کی ایزا ہوگی اور تمہارے لیے اور ایزا کی بات ہے کہ تمہارے قلوب منتشر ہو گئے. نماز پڑھو گے کہ عورتوں کو دیکھو گے. بندگی کی کوئی حد نہیں مان رہا. روزانہ دو چار آدمی یہی کہتے ہیں کہ بندگی میں شکار ہے. یہ مرض عام ہے اور یہ مرض ایسا ہے کہ اگر نہیں اصلاح ہوئی تو بڑھاپے تک رہے گا، کب نہیں ہو سکتا. ابھی اصلاح کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حضرت زید حضرت عباس کے بھائی جا رہے تھے. انہوں نے کسی خوبصورت طرف دیکھنا شروع کیا، وہ حضور نے یوں کر دیا. کوئی گھر دیکھتا اس زمانے میں بھی مرض بھی تھا اور علاج بھی تھا. علاج کیا ہے؟ صرف نظر. علاج کیا ہوا؟ صرف نظر. تم نہیں تو کسی مستقبل کرو، صرف نظر کر جائے. حضور مستقبل نے کر دیا. مجھے بہت ایک تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی اور اسی وجہ سے کتنا فساد ہوتا ہے نہیں فساد تو اسی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کہیں کیوں ہمارے سامنے آئی، وہ کہیں کیوں جگہ ادھر کھولا آپ نے کھڑکی، کہیں نہیں فساد ادھر نہیں. آپ بھی المسلم بعد روایتوں میں ہے غیر مسلم کو بھی اپنے سبر سے بچا سکتے بچاؤ. اس طرح پر المسلم اسلام جو ہے سلم سے سلط سے مسالحت سے اس طریقے سے رہو کہ کسی کو کسیرا با کسے کارے نباشت بہش آدھا کے آدھارے نباشت کسیرا با کسے کارے نباشت. تو پارسی جانتے نہیں تھا وہ کپڑا بول بھی لوگ. بہش آدھا کے آدھارے نباشت کسیرا با کسے کارے نباشت. کسی کو اذیت نہ ہوگا. ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا. بچہ کے بزرگار ابھی روایت لینے کی کتنی رعایت کرتے تھے، کتنی رعایت کرتے تھے. اس طرح پر ہم آسما کا بھی معاملہ ضرر اضرار سے اپنے کو بچانا چاہیے. ہمارے حضرت بار تھانے رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کھود میں 3 گھنٹہ اسی کا تقریر کیا، لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. 3 گھنٹہ میں حضرت شاہ اللہ صاحب سنائیں گے. 3 گھنٹہ اسی کا لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. اسلام میں کوئی ضرر ہے نہیں، نہ خود ضرر اٹھاؤ نہ دوسروں کو ضرر دو. دونوں نہ خود ضرر اٹھاؤ. اللہ نے اعوذ بک من ان اظلم او اظلم حدیث ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں خود کسی پر ظلم کیا کروں یا ظلم کیا جاؤں. اسے بھی میں ظلم کوئی اچھی چیز تھوڑی نہیں کہ تمہارے پر ظلم کیا جائے. اس میں سے اگر حفاظت چاہتے تو ترقی بھی کرو، ظلم والے کام نہ کرو. اس طرح پر اپنے کو بھی محفوظ رہتا ہے. اسلامی تعلیم پر ہم رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد. ان تنصروا ينصركم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے احکام پر اللہ مدد کرے گا. نہیں ہے تو اگر حق کی بنا ہو گئے تو اسے ثواب ملے گا. ایک ایک لمحے کا اتنا ثواب ملے گا تم آسودہ ہو جاؤ گے. اسے تو اور زیادہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر زخم پر کسی زخم پر رقم ہوا اس کا اجر ملا تو وہاں دیکھتے ہیں کاش سے پورا بدن ہمارا کاٹ دیا جاتا، اسی اعتبار سے ہم کو اجر ملتا. اجر کی وہاں اتنی وقت ہوگی. اس طرح پر اجر مومن اجر کا تعلیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس زیادہ زیادہ ہم کو اجر ملے. یہاں کی کمائی یہی ہے، یہاں کی کمائی مرنا ہے. سبحان اللہ کہو، لے لو کتنا اجر لو. حضرت مجدد الانصاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اتنا اجر ہے کہ سارے سامان آسمان میں سما نہیں سکتا. ایک مرتبہ ایک آرزو ملے
مجدد صاحب آتے ہیں کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں. یہ مجدد صاحب لا الہ الا اللہ جیل میں تھے، معلوم ہو گئے جیل میں تھے. اسی وجہ سے شام کا میاں نے کہا ابا ہم لوگوں کو بہت غرض ہے آپ کی جدائی کا، اس کرنے کی کسی ہم کو قدر نہیں ہے. ہمارے گرو موسیٰ علیہ السلام کو بتا توبہ کہ یہی کرنا ہو گیا حدیثوں میں آیا ہے. کہا ابا خواجہ معصوم اتنے میں آ گئے 7,000 خلیفہ تھے ہندوستان میں، لاکھوں بڑی 9 لاکھ بڑی. لیکن لکھا ابا ہم کو آپ کو جدائی سے بہت غم ہے. کہا بیٹا مثل مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ غم ہوتا ہے ویسا بیٹوں کو. بیٹا جتنا باپ کی جدائی اتنا باپ لڑکوں کی جدائی سے. اور مثال میں کسی نے دیا ہے جیسے یہ کٹ گئی کمری تو یہ تو تھوڑی دیر تک ختم، یہ تو ہمیشہ رہے گا. تو باپ یہ ہے، لڑکا یہ تو تھوڑی دیر تڑپ کے ادھر ختم. یہ وہ جانا پڑے ڈاکٹر کے یہاں تب بھی اچھا ہو جانا ہو جائے. کہا بیٹا یہ تو متعین ہے، یہ باپ کو زیادہ رہے. لیکن اب دیکھیے تعلیم دیکھیے، حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. تعلیم لا الہ کے ذریعے سے اس کی نفی کرو. کوئی معبود نہیں، کوئی لا مقصود الا اللہ. ایک دوسرا کرنا یہ نہیں ہے. سارے لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہیے کبھی کبھی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. لا مقصود ہے، لا مقصود الا اللہ. لا معبود الا اللہ سے شرک گلی کی نفی ہے، اور لا مقصود الا اللہ سے شرک خفی کی نفی ہے. اس کو ریا کہتے ہیں. ان یسیر ریا شرک، ریا میں مقصود میں شرکت ہوتی ہے اور شرک میں معبود میں شرکت ہوتی ہے. دونوں کی نفی ضروری ہے. مقصود اور لا مقصود دونوں کی. کبھی کبھی لیا کیجیے آپ لوگ، بہت مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں آپ لوگ تو مان جائیں لا معبود الا اللہ، تو کبھی کبھی لا مقصود الا اللہ بھی پڑھ کر رہے ہیں. کوئی مقصود نہیں. کوئی جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، کوئی دے نہ دے تعریف کرے نہ دے کیا نظر اللہ جانتا ہے. اللہ کی طرف نظر. اللہ تعریف کرنے کے لیے کافی، وہ علم دینے کے لیے کافی. ہمارے حضرت فرماتے سے کیا ریاکاری کرتے ہو. اگر معلوم ہو جائے ان لوگوں کو کہ یہ پڑھ رہا ہے تاکہ یہ جو خوش رہتے ہیں ہم کو کچھ دیں گے تو کچھ نہیں دیں گے. یہ بات نقطہ بس ہوا. کہتے تھے اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ سب پڑھنا لکھنا ہم لوگ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو دیں گے کچھ نہیں دیں گے. ارے ادھر ریاکار اور جب سمجھیں گے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو دیں گے. اللہ تو اللہ ہی دلائے گا ان سے. بہت عمدہ نقطہ ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ بزرگوں کے رہنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے. ایک یہ امام محمد عمر سے کہتے کیا ریاکاری کرتے ہیں. کیا دوا کھاتے سے کوئی ریاکاری کرتا ہے؟ ابھی دوا کھاتے ہو اپنے لیے کھا رہے ہیں، عبادت کی اپنے لیے ریاکاری کیا کر رہے ہیں ان سے مانگنے کے لیے. یہ بھی ملا ہے کہ مجھے تو محمد عمر یہ بات یاد ہے اور ماشاء اللہ سے کیا ریا کرتے ہیں. جو دینے والا وہ دے گے. جب انہیں لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے لیے کر رہا ہے تو نہیں دیں گے، اگر معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے بزرگوں سمجھنے کے سمجھنے کا ماشاء اللہ. تو ہمارے ارادی کے ہیں جانا بہت پہلے سے بھی تعلق رہا ہے. الحمدہ پہلے بھی میں آیا ہے ارادے سے یہاں بیان بھی ہو چکا ہے. اس وقت بھی بیان کر دیا. مضمون بہت زیادہ ہے لیکن عمل بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور ان کو اجر ثواب عطا فرمائے. اس کا اجر کیا ہے؟ مسجد کے بنانے کا اجر بہت ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کو مسجد بنانے والا بہت شوق تھا. الہ آباد میں کئی بنوائے یہاں بنوانا بہت شوق تھا. اور فرماتے تھے کہ مجموع بہار میں ہے شامی ولی بہت بڑے آدمی ہے. مجھ سے کہتے تھے روایت نہ کرو لیکن ملا نہیں اب تک. لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر نہ کی ہوتے تجدید کتنے لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا. کتنے لوگوں کے ایمان کو بچا لیا اس مسجد کو. خوبصورت ساکھ یا چاقو کی لکڑی ہندوستان سے حضرت عثمان نے منگایا تھا. مجموعہ ساکھو کی لکڑی ہندوستان سے منگایا تھا. اتنی خوبصورت بنائی اور یہ کسی کے ملنا ہے یا انہیں کا چاہیے مجموعہ ہے کہ فرمایا کہ اگر حضرت عثمان
نہ برباد ہوتے. جھوپڑی میں رہتی مسجد لوگ کہتے یہاں ہندوستان جاتے ارے یہی مسجد ہے نبی کی, مان جائے گا نہیں. اس بنا پر لکھا کہ حضرت عثمان نے مسجد برباد کر کے خوبصورت ایمان کے دلوں کو بچا لیا. بہرحال سب بات بہت ہے. اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد رکھے. ایک بات اور عرض کرنی ہے, یہ ہم کو اول میں سب خاتم ہوں ثانی نام حضرات. اس مسجد کے دیکھ کے ہم خوش ہیں, لیکن مسجد اس صورت میں ہم سے خوش ہوگی اچھا اس کے مطابق سجا کریں. مسجد کے شان کے مطابق سجا بھی ہو, خیال بھی ہو, تجدید بھی ہو, تعلیم بھی ہو. جیسے ہمیں بہت سے تھے سب جیسے مسجد نبوی تھی, بہت سے کام اس کے اندر ہوتے تھے, بہت سے دفاتر کام تھے. فوجی بہت سے دفاتر مسجد نبوی میں تھے. تو آج اسی کی ترجمانی کیا تو مسجد کو خوش ہو جو اس کے کام جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام یہاں سے ہو. ہم تو خوش ہیں اس کی وجہ, بہت خوش ہے, بہت خوش ہے, اچھی ہے, بہت خوبصورت ہے, منور ہے, مرخص ہے, ہر سب ہے. لیکن مسجد اسی خوش میں ہے کہ سنت کے مطابق نماز ہوگی. ہماری سب سے بہترین نماز وہ ہے جو سنت کے مطابق اس کی جہاں ہو کوشش کرے. حضور کے سامنے ایک عربی نماز پڑھ رہے تھے, فرمایا سلے پہلے کا سلے, تعدیل ارکان کا خیال نہیں کر رہے تھے, سلے پہلے کا تو نے نماز نہیں پڑھی. آج ہماری نماز بھی اچھی, وضو بھی صحیح نہیں, نماز بھی صحیح, رکوع بھی صحیح نہیں, سجدہ بھی صحیح نہیں. ہمارے حضرت صاحب نے پورا ٹھیک ہی کیا تھا تو یوز کرانے کا وہ سلسلہ ہم کرتے ہیں تو اسے جاری رکھو. مولانا کا ایک نئے تجدیدی کام تھا, نماز کو درست کرنا اور اذان کو درست کرنا. اذان بھی صحیح, ہمارا نکی کرتے, ڈانٹتے تھے نکی کرتے تھے, ہمارے مسجد بھاگ جاتا تھا. جب مالیمل محاورہ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں تھا. تو یہ تھا مولانا کا کام کہ ہم لوگ کو بھی ان حضرات کی تعلیمات کا اصلاح قلب, اصلاح نفس اور ظاہری جو علوم ہیں, جو اعمال ہیں, ان کو بھی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے خاص آپ کو جزائے خیر دے, ان کے سامنے کو بھی جتنے لوگ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان کو خوب ہی خوب جزائے خیر دے. اور تمام مسلم جو پڑھتے ہیں جو ثواب ملتا ہے سب کو اس سے حصہ نصیب فرمائے اور اس کو آباد رکھے. اور جو مقاصد ہیں بیان کیے گئے ہیں اللہ ان مقاصد کو ہم پورا کر سکیں, تو وہ برا یہی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ اور رات کو بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب نے دعا کی بہت اہمیت دیتے تھے, کہتے تھے مسلمان یہی دعا تو یاد کیے ہوئے ہیں اور اس کو بھی دل سے نہیں پڑھتے, اور تقاضا ان کا ہوتا تھا کہ اس کو دل سے پڑھو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ مسنون دعا کی گئی ہے اور قرآن کی بھی اللہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
ہم ناقصوں کے لیے، نااہلوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اپنے قبول فرما لیجیے. ہم سب محتاج ہیں، خاص سے در فتنہ میں آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، جس میں وسعت اور برکت کے طلبگار ہیں. صحت و عافیت، صحت عام طور سے لوگوں کی خراب ہے، بہت سے لوگ دعا کہتے بھی رہتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جنہوں نے کہا ہے ان کی بھی، جنہوں نے نہیں کہا ان کو بھی اللہ صحت دے، عافیت دے، رزق میں وسعت اور برکت دے. تمام پریشانیوں سے، آفات اور بلیات سے، حوادث سے اللہ محفوظ رکھے. یا اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا فرمائی امت کے لیے، کوئی دعا سے نہیں چھوڑی ہو. اس کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، مثلا منار مقبول، اس کی ایک منزل پڑھنے انشاءاللہ بہت سی دعائیں بیٹھ آ جائیں گی، سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ کوئی حاجت باقی نہیں رہ جائے گی. اس بنا پر حضور کی دعا کے پڑھنے کا بھی ایک ثواب، اور دعا اپنی جگہ پر ہے کاری ثواب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خاص طور سے ہمارے حاجی صاحب کو جنہوں نے یہ کار عظیم انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جزا خیر دے، ان کے بال بچوں کو بھی عافیت دے، سامدان بھی، اور عائدہ اور سبھی ملے جلے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت ہماری بلادی کو جو بھی ان سے منسوب ہیں، تعلق ہے دینی لحاظ سے یا دنیوی لحاظ سے یا خاندان لحاظ سے، اللہ سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، تمام ایسی چیزوں سے جو کے لیے مضر ہو اللہ ہم سے نجات کے لیے عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.